السلام علیکم دوستو، جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے تو نتیجہ نکل کر آئے گا اسلام۔ دنیا کی آبادی 8 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے، جس میں تقریباً 31.6% عیسائی ہیں، 25.8% مسلمان، 15.1% ہندو اور 27.5% دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی آبادی دوسرے دھرم کے کمپیریزن میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ 2050 کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی 25% سے زیادہ ہے، جو 2050 تک 30% سے زیادہ ہو جائے گی، اور دنیا میں ہر تیسرا شخص مسلمان ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی انڈونیشیا میں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 30 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی، جو دنیا کے کسی بھی ملک میں آباد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے 2050 تک یورپ کی آبادی کا 10 سے 14% تک حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہوگا۔ اس وقت اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد ایشیا اور مشرق بعید میں 62% ہے، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، ترکی، انڈیا اور انڈونیشیا جیسے ملک شامل ہیں۔ اسلام یورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے امریکہ، برطانیہ اور پورا یورپ پریشان ہے۔ سوال آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو اس کا پہلا ریزن تو وہی ہے جو عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھتی ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ سب سے زیادہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، جبکہ اسلام دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بتا پانا مشکل ہے۔ برطانیہ میں ہر سال تقریباً 6000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال 25,000 سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ صرف 2001 سے 2010 کے درمیان میں امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ فرانس میں ہر سال تقریباً 7000 سے زیادہ لوگ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے چند سالوں میں فرانس میں تقریباً 70,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جرمنی میں 4000 لوگ ہر سال اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں جرمنی میں اسلام ایکسیپٹ کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسپین میں بھی تقریباً 4000 لوگ ہر سال اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے تمام الزامات کے باوجود، جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کے باوجود مغربی معاشرہ نہ صرف اسلام سے اٹریکٹ ہو رہا ہے بلکہ اسلام کو قبول بھی کر رہا ہے۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ سروے کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں چرچ آف انگلینڈ کے 20 لاکھ سے زیادہ پیروکار کم ہوئے ہیں، تو وہیں اسلام کے ماننے والوں میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں مسلمان ہونے والی آبادی کا 66% حصہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں اکثریت نوجوان خواتین کی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے مقابلے میں برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی نے جب 2010 میں اسلام کو قبول کیا تو اس کے بعد بڑے پیمانے پر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ رشیا کے مسیحی برادری کے سب سے بڑے پادری ہیلارین ہیگی نے جب اسلام کو قبول کیا تو دنیا میں کوہرام مچ گیا کہ ایک وہ شخص جو عیسائیت کی تبلیغ دنیا کے اندر کر رہا تھا وہی مسلمان ہو گیا۔ جرمنی کے ممتاز دانشور مراد ہوفمین سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کو قبول کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں الجزائر کی جنگ آزادی کے موقع پر جرمنی کے سفیر کے طور پر الجزائر میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ آزادی میں بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے گھروں سے روز جنازے اٹھ رہے ہیں، مگر مسلمان ان قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، بلکہ وہ ان قربانیوں کے دکھ کو بڑی ہی خوشی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ میں ان کے اس طرز عمل سے بہت حیران ہوا اور میں نے اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے اسلام ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔
حال ہی میں غزہ اور اسرائیلی جنگ کے دوران فلسطینیوں کے مضبوط ایمان سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کا کہنا یہ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اس جھوٹ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک حسد اور دوسرے جہالت۔ اسلام سے حسد کا معاملہ یہ ہے کہ مذاہب عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر تک کا زمانہ تقریباً 35 سالوں پر مشتمل ہے، لیکن اتنی قلیل مدت میں اسلام 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط اسلامی ریاست قائم کر چکا تھا۔ یہ اتنی بڑی اور حیرت انگیز کامیابی ہے کہ مغرب کے مورخین اس کا ذکر عصبیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ فادر آف نیشن گاندھی جی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، اگر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جب اسلام کو دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ کا اپنی تاریخ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد کا ایک طوفان اٹھتا ہے اور چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، اور یہیں سے ان کی لا علمی کا تماشا اور جہالت کا تماشا شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے جغرافیہ طاقت ہی کے ذریعے سے حاصل کیا، لیکن مسلمانوں نے نہ صرف جغرافیہ فتح کیا بلکہ وہ جہاں گئے وہاں کے لوگوں کے انہوں نے دل اور دماغ کو بھی فتح کیا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے دل اور دماغ کو فتح نہیں کیا جا سکتا تلوار کے ذریعے سے، تو مسلمانوں نے مفتوحین کے دل و دماغ کو صرف 2 چیزوں سے فتح کیا۔ نمبر 1 مسلمانوں کے بہترین اخلاق، اور نمبر 2 مسلمانوں کا انصاف۔ اس وقت مسلمانوں پر نظر ڈالی جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ مسلمانوں کے پاس اقتصادی قوت ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہتھیار مسلمانوں کے پاس ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں مفکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سفارتکار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں، اداکار بھی ہیں، پیشہ ور بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ ان افراد میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کا دشمن مذہب ہے، اس میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، لیکن مشرف با اسلام ہونے والوں میں 60% سے زیادہ عورتیں ہیں۔ ویسٹ اور بر صغیر میں اسلام ایکسپٹ کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدید دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا راز کیا ہے؟ آخر کیوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تو ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہر ایک کو برابری کا درجہ دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، یعنی معاشرے میں تمام کے تمام افراد برابر ہیں۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر ذات پات، رنگ و نسل، ملک و ملت کی وجہ سے کوئی برتری اور فضیلت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی اگر کسی صف کے اندر وقت کا بادشاہ کھڑا ہوا ہو اور اس کے بازو میں سب سے غریب، کمتر اور کمزور انسان اگر آ کر کھڑا ہو جائے تو اس بادشاہ کی یہ ہمت اور مجال نہیں ہے کہ وہ اس غریب کو اپنے پاس سے ہٹا کر پچھلی صف میں پہنچا دے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر۔ یہاں سب کے سب برابر ہیں، مگر وہ لوگ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں فضیلت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا راز اسلام کے پھیلنے کا اصول توحید ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب کو اٹھا کر آپ دیکھیے، خدا کا جو تصور اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا کسی اور مذہب نے وہ تصور دنیا کو نہیں دیا۔ کہیں آپ کو عقیدہ تثلیث نظر آئے گا عیسائیوں کے اندر، جو ایک عقل مند انسان کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا اور سمجھ نہیں سکتا، تو کہیں آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خداؤں کا تصور ملے گا۔ اس کے برعکس جب آپ اسلام کو دیکھیں گے، اسلام کے اصول توحید کو دیکھیں گے، تو آپ کو فوراً یقین آ جائے گا کہ یہی خدا کا حقیقی اور اوریجنل تصور ہے۔ اس لیے کہ حقیقی خدا اور معبود وہی ہو سکتا ہے جس کا کوئی شریک اور ساجھی نہ ہو۔ اس لیے ابتداء اسلام سے آج تک
اسلام صرف ایک ہی خدا کے تصور پر کھڑا ہوا ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتا ہے، لیکن یورپ میں اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہاں کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ لوگ جوانی کے بعد اپنے گھروں کو، والدین کو، فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سکون میسر نہیں آتا اور لوگ سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں۔ لیکن اسلام ایک فیملی نظام، فیملی سسٹم فراہم کرتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں میں بھی خاندانی نظام کی صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن اس کا موازنہ اور کمپیریزن مغرب سے نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ میں لوگ بڑی تعداد میں اپنے درمیان میں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ خاندانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اچھی زندگی ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ ویسٹ میں اخلاقیات اور خاندان کے ادارے کی جو صورتحال ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ بلا شبہ مسلم نوجوانوں میں بھی ہزاروں عیب در آئے ہیں، مگر مغرب کی خواتین کو مسلم نوجوان مقامی نوجوانوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر نظر آتے ہیں۔ یہی معاملہ بر صغیر میں مسلمان ہونے والوں کے ساتھ ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو اپنی خوبیوں کا شعور نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عیبوں، کوتاہیوں، خامیوں پر پردہ ڈالنا حماقت ہے، لیکن مسلمانوں کی خوبیوں، ان کی مذہبی اور تہذیبی زندگی کے حسن و جمال پر پردہ ڈالنا یہ سب سے بڑی حماقت ہے، اور اسے شعور میں نہ لانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں باتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ چند باتیں تھیں جو لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی وجوہات بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص آپ کو الگ الگ وجہ بتائے گا۔ کسی نے اسلام کی کسی ایک خوبی کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا، کسی نے دوسری خوبی کی وجہ سے، تو کسی نے کسی اور خوبی کی وجہ سے۔ جس کو جو خوبی نظر آئی اس کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اسلام تو خوبیوں کا ایک مجسمہ اور گلدستہ ہے۔ دنیا کی ہر خوبی، ہر بھلائی آپ کو اسلام کے اندر نظر آئے گی۔ آپ ایک مرتبہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو اسلام کو نہیں جانتے، اسلام سے دور ہیں، اس بات کا مشورہ دوں گا کہ وہ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، تو آپ کو اسلام کے ایک ایک رکن، ایک ایک حکم کے اندر خوبصورتی نظر آئے گی، اور آپ کو اسلام کے اندر اتنی خوبیاں نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں، یہ جو دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیں۔ اور آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔